نحمده ونصلي ونسلم على رسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم انتہائی لائق سے تعظیم تقریر میزبان محترم زینت بزم حضرات اکابرین علماء کرام بزرگوں اور محترم دوستوں، حضرت محقق اہل سنت حضرت مولانا حافظ مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس گلشن اور اس ادارے کی سالانہ تقریب میں میں اور آپ کچھ کہنے اور سننے کی وجہ سے جمع ہے۔ سلام بولے بھائی کو بالکل آواز سادہ آپ کی اس ادارے میں آج یہ تقریب خوش نصیب طلباء کے اعزاز میں منعقد کی جا رہی ہے جنہوں نے رب لم یزل کی لائق کتاب اپنی پسلیوں میں محفوظ کی اور آج ان اکابر کے ہاتھوں ان کی دستار بندی ہوگی۔ میں اسی مناسبت سے چند ٹوٹی ٹوٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، لیکن آپ کی پوری توجہ میری گفتگو کی جانب رہے گی تو میرا پیغام انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ سب کہتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی کی نبوت کو پختہ مؤکد کرنے کے لیے اللہ نے انہیں کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، اور ہمارا سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے معجزات پر حق ہیں۔ بولو بے شک۔ آدم سے عیسیٰ تک جو نبی تشریف لائے ان کی نبوت وقتی اور عارضی تھی، تو جو معجزہ ملا وہ بھی وقتی اور عارضی تھا۔ میرے پاک پیغمبر کی نبوت دائمی تھی اور ہمیشہ کے لیے تھی، تو اس لیے میرے پاک پیغمبر کو دو قسم کے معجزات اللہ نے عطا فرمائے۔ کچھ تو وہ تھے جو حضور کی زندگی میں ساتھ رہے، حضور کے پردہ فرمانے کے ساتھ معجزات بھی چلے گئے، لیکن کچھ معجزے ایسے ہیں کہ حضور کو پردہ فرمائے ہوئے دنیا سے 14.25 صدیاں گزر چکی، مگر وہ معجزے آج بھی زندہ موجود ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ میں ایسے چند معجزات کا ذکر کروں گا ابتدا، اور پھر میں اپنے مدعے کی طرف آؤں گا کہ وہ کون سے معجزات ہیں جسے آج بھی ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ نمبر 1، پہلا معجزہ، اللہ سب کو حج عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ چاہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ
حجاج کرام میدان عرفات اور مینا میں کچھ وقت گزارتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ یہ جو میدان عرفات اور مینا ہے، ان کا حدود اربع جتنا میرے مصطفیٰ کے دور میں تھا آج بھی اتنا ہی ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ حضور کے دور میں شاید زیادہ تھا، آج کم ہوا، اور کمی کی وجہ کہ آج ان میدانوں میں کئی ساری تعمیرات ہو چکی، شہزادوں کے وی آئی پی لوگوں کے مکان رہائشیں بنا دی گئی، تو اتنی رہائشیں بننے کے بعد ان کا حدود اربع کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا، زیادہ نہیں ہوا۔ لیکن عجیب بات ہے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ میرے پاک پیغمبر کے دور میں حجاج کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ تک پہنچی حضور کے دور میں، اور اب کورونا سے پہلے تک اگر آپ شمار کریں تو کورونا سے پہلے حاجیوں کی تعداد یہاں پر 40 لاکھ تک بھی پہنچی۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضور کے دور میں مجمع 1.5 لاکھ کا تھا، میدان تب بھی بھر گیا، آج مجمع 40 لاکھ کا تھا، میدان تب بھی بھر گیا۔ یہ عجیب بات ہے، آج تک کسی حاجی سے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ یار میں حج کے لیے گیا لیکن میں تو عرفات میں جا ہی نہیں سکا، رش اتنا تھا میں باہر بیٹھا۔ کبھی سنا؟ نہیں۔ مجھے مینا میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملی رش کی وجہ سے، نہیں۔ مجمع زیادہ ہوا، حدود اربع اگرچہ کم ہوا، لیکن پھر بھی سارے کے سارے سما گئے۔ میرے مصطفیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے، مینا کی مثال ماں کے پیٹ کی سی ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ایک ہو سما جاتا ہے، 2 ہوں سما جاتے ہیں، بلکہ آج کل تو میڈیا کا دور ہے۔ گزشتہ سال میں نے یہ خبر میڈیا میں پڑھی اور سنی کہ یورپ کے کسی ملک میں ایک ماں نے ایک وقت میں 15 بچوں کو جنم دیا۔ اب پیٹ اتنا ہے، پیٹ نہیں بڑا بابا، ایک بچہ تھا تو بھی سما گیا، 15 بچے تھے تو بھی سما گئے، مجمع 1.5 لاکھ کا تھا تو بھی سما گیا، مجمع 40 لاکھ کا تھا تو بھی سما گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے جسے آج بھی ہر حاجی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہے۔ دوسرا معجزہ، بڑی توجہ رکھنا، بقرہ عید کے موقع پر ہم قربانی کرتے ہیں، ایک جانور ذبح کرتے ہیں، سارا گھر لگا ہوتا ہے، گھر کے صحن میں، برآمدے میں، آنگن میں، پلاٹ میں ایک جانور ذبح کیا جاتا ہے اور شام تک سب کی بس ہو جاتی ہے۔ پھر ہم صفائی کرتے ہیں، خون صاف کرو، سرف سے دھلائی کرو، پانی گراؤ، کیمیکل چھڑکو، دوائی چھڑکو، چونا لگاؤ، سارا تردد کرنے کے باوجود بھی اس کے اثرات اگلے 1 مہینہ تک وہاں سے ختم، بدبو رہتی ہے، تعفن رہتا ہے، مچھر ہوتے ہیں، مکھیاں ہوتی ہیں، چیلیں آتی ہیں، کبے آتے ہیں، کتے آتے ہیں، بلے آتے ہیں کہ یہاں قربانی ہوئی ہے جناب، وہ اثرات اگلے 1-2 ماہ تک وہاں سے ختم نہیں ہوتے، باوجود کوشش۔ لیکن حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، اگر 40 لاکھ حاجیوں کی تعداد ہے تو ایک قربانی فی حاجی بھی کرے تو کتنے جانور ذبح ہوئے؟ 40 لاکھ جانور 3 دن میں ذبح ہوئے۔ مانا کہ مشینیں ہیں، مانا کہ انتظام ہے، لیکن اگر مادی اعتبار سے دیکھا جائے تو جتنے جانور ہیں اتنا انتظام ناکافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مجھے بتاؤ، جو لوگ گئے ہو، 40 لاکھ جانور 3 دن میں ذبح ہوئے، خدا کی قسم تمہیں مکھی نہیں ملے گی، مچھر نہیں ملے گا، چیل نہیں ملے گی، کبا نہیں ملے گا، بدبو نہیں ملے گی، تعفن نہیں ملے گا۔ خدا کے شہر بھی پاک ہیں، محمد کا مدینہ بھی پاک ہے، اللہ نے پاکیزہ جگہوں کو ہر طرح کے تعفن اور بدبو سے پاک کر دیا۔ 40 لاکھ جانور ذبح ہوئے مگر کوئی اس کی غلط اثرات نظر نہیں آتے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے جسے آج بھی ہر بندہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ تیسرا زندہ معجزہ جسے آج بھی ہر بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور وہ ہے وہاں پر ہر حاجی جو شیطان کو کنکر مارتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ کنکر مارتا ہے۔
ویسے تو تعداد زیادہ ہے علماء نے جو لکھی ہے، لیکن چلے میں کم از کم بھی شمار کروں کہ فی حاجی 3 کنکریاں بھی اگر مارے، فی حاجی شیطان کو کتنی کنکریاں مارے؟ 3 کنکریاں بھی مارے تو 40 لاکھ حاجیوں کی کنکریاں اگر شمار کرو تو ایمان سے بتاؤ نیچے کنکروں کے پہاڑ جمع ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ پہاڑ جمع ہونے چاہیے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، جو لوگ دیکھ کر آئے ہیں ان سے پوچھئے گا کہ چند کنکر زمین پر پڑے ہوئے ملتے ہیں اور کسی کا نام و نشان نہیں ملتا، وہاں کوئی بلدیہ کا محکمہ کام نہیں کر رہا، وہاں کوئی جھاڑو لگانے والے لوگ نہیں ہیں، مشینیں اٹھانے والی پتھر نہیں ہے، کوئی چیز وہاں نظر نہیں آتی۔ خدایا یہ 40 لاکھ حاجیوں کے کنکر کہاں چلے گئے؟ یہ میرے رب کا غیبی نظام ہے جو وہاں کام کرتا ہے کہ جس حاجی کے حج کو رب قبول کر لے اس کی کنکریاں آسمان کے فرشتے آ کر چن لیتے ہیں، اور جس کا حج کسی بھی وجہ سے قبولیت سے رہ جاتا ہے اس کی کنکریاں زمین پر پڑی بھی ملتی ہیں اور کوئی کنکر وہاں دکھائی نہیں دیتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے جو 14.25 صدیوں کے بعد بھی ہر بندہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ چوتھا، آج بھی میرے مصطفیٰ کا جو زندہ معجزہ موجود ہے اس کا نام ہے روضہ رسول۔ کہہ دو سارے سبحان اللہ۔ ایک بات کرنے لگا، علماء موجود ہیں، آدم سے عیسیٰ تک جتنے انبیاء تشریف لائے کسی نبی کی قبر کو انفرادی طور پر اس کے نشان کو قطعی درجے میں اللہ نے محفوظ نہیں رکھا۔ توجہ کرنا، کیا مطلب؟ آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ سرزمین فلسطین میں انبیاء کی قبریں ہیں، آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ شام اور عراق کے علاقوں میں انبیاء کی قبریں ہیں، کنفرم کسی نبی کا نام لے کر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے۔ اگر کسی نے کسی نبی کی قبر یا گھر کے بارے میں دعویٰ کیا بھی ہے کہ یہ فلاں نبی کی قبر ہے، وہ ضمنی درجے میں دعویٰ ہے، وہ قطعی درجے میں دعویٰ نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں محفوظ نہیں رہنے دیا، یہ اس کے راز ہیں، وہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن 1.25 لاکھ انبیاء میں ایک قبر اور روضہ ہے جس کے بارے میں آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اس روضے میں جو ہستی آرام فرما ہے وہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کی ہستی ہے، اور اس روضے کو گنبد خضرا کہتے ہیں۔ کسی نبی کی قبر کے نشان کو قطعی درجے میں محفوظ نہ رہنے دینا اور مصطفیٰ کے روضے اطہر کے نشان کو آج تک من و عن محفوظ رکھنا، یہ میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ ہے جسے آج بھی ہر بندہ آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ 5واں سنیے گا، نبی کا زندہ معجزہ جسے آج بھی ہر بندہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اسے زمزم کہتے ہیں۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ میرے پاک پیغمبر کا معجزہ تو نہیں، یہ تو جناب اسماعیل کا معجزہ ہے۔ جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی تو وہاں سے کیا نکلا تھا؟ زمزم کا چشمہ۔ آپ نے اس کو حضور کا معجزہ کیسے کہہ دیا؟ میں دلیل دیتا ہوں، یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتا ہے ارہاس۔ اگر نبی کو نبوت ملنے کے بعد کوئی خلاف عادت کام اس کے ہاتھ میں ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور نبی کو نبوت ملنے سے پہلے کوئی خلاف عادت کام اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اسماعیل ابھی چھوٹے بچے ہیں، ایڑیاں رگڑتے ہیں، پانی کا چشمہ نکلتا ہے، ابھی نبوت نہیں ملی، تو یہ چشمہ ان کا کیا کہلائے گا؟ ارہاس کہلائے گا، معجزہ نہیں کہلائے گا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، یہ جہاں آج زمزم کا کنواں ہے نا، اس پر ایسا دور بھی آیا کہ یہ بالکل مٹی سے بھر گیا تھا، اس کا نشان مٹ گیا تھا۔ حضور کے دادا خواجہ عبد المطلب یہاں تشریف لائے، تاریخی آثار و نقوش کے ذریعے انہوں نے اس جگہ کو ٹریس کیا اور پھر دوبارہ اس کی کھدائی ہوئی، دوبارہ یہ زمزم کا چشمہ یہاں سے برآمد ہوا اور نکلا۔ پھر میرے پاک پیغمبر اپنے دور نبوت میں اپنے یاروں جان نثاروں کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لائے تو صحابہ نے حضور کو یہ زمزم کا پیالہ بھر کے پیش کیا۔ میرے آقا نے آدھا پیا، آدھا چھوڑ دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس بچے ہوئے کا کیا کرنا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ میرا جھوٹا ہے، اسے دوبارہ زمزم کے کنویں میں ڈال دو۔ جب مصطفیٰ کا جھوٹا زمزم کے کنویں میں ڈلا تو اس وقت
میرے مصطفیٰ نے کھڑے ہو کے فرمایا تھا لوگوں سن لو مجھ محمد کا جھوٹا اب اس میں چلا گیا، اب قیامت کی صبح تک اس کا پانی کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ اور اگلی بات بھی میں ایک عجیب بتاؤں آپ کو، غور کرنا ذرا، میں پورے دعوے سے ایک بات کہنے لگا ہوں، آپ کو تعجب ہوگا بڑا اور ایمان بھی تازہ ہوگا۔ اے وہ لوگوں جو آج زمزم پی رہے ہو تمہیں مبارک ہو، آج جو زمزم پی رہے ہو تمہیں مبارک ہو، تم زمزم نہیں پی رہے، تم محمد کریم کا جھوٹا پی رہے ہو۔ اور میرا ایمان کہتا ہے، میری حضور سے محبت کہتی ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ جس پیغمبر کے امتی کے حلق سے نیچے مصطفیٰ کریم کا جھوٹا چلا گیا، رب کی رحمت پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں جہنم کی آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ سب کو یہ دولت نصیب فرما دے۔ اور اس سے بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں میں، کائنات کے کسی کنویں کا، کسی چشمے کا، کسی نلکے کا پانی اتنا نہیں پیا جاتا جتنا زمزم کا پانی دنیا پی رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہاں اتنی پاورفل موٹریں لگی ہیں، ایک منٹ میں 45,000 لیٹر پانی وہاں سے نکالا جاتا ہے، پر سیکنڈ 45,000 لیٹر پانی دنیا تک پہنچ رہا ہے۔ اور اس سے بھی عجیب بات بتاؤں، میں نے اپنے علماء کی زبانی یہ عجیب جملہ سنا اور میں نے اس کا تجربہ کیا، میں نے بالکل درست پایا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے لوگوں تجربہ کر کے کبھی دیکھ لینا، اللہ کا عجیب نظام ہے، رب چاہتا ہے میں اپنے محمد کے کسی امتی کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک محمد کا جھوٹا نہیں پلا دوں گا۔ یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتاؤ جس بندے نے آج تک زندگی میں ایک گھونٹ بھی زمزم پیا ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کر دے۔ دائیں بائیں اپنے دیکھو، کوئی ہاتھ نیچے تو نہیں ہے، اور بولو یار کوئی ہاتھ نیچے تو نہیں ہے، نیچے کر لو۔ کوئی وہ میرا بھائی ہاتھ کھڑا کر دے جو کہے زندگی میں آج تک مجھے ایک گھونٹ زمزم پینا نصیب نہیں ہوا۔ بولو کوئی ملے گا؟ اور خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ صرف آپ کے اس علاقے اور مسجد کی حالت نہیں، جاؤ روڈ پر کھڑے ہو جاؤ، جاؤ بازاروں چوکوں چوراہوں میں سروے کر کے دیکھ لو، مشرق میں جاؤ، مغرب میں جاؤ، شمال میں جاؤ، جنوب میں جاؤ، جس نے دنیا میں جنم لیا ہے، کچھ وقت اس نے زندگی گزاری ہے اس کائنات میں، محمد کریم کا کلمہ پڑھا ہے، حضور کی غلامی میں آیا ہے، اللہ نے موت سے پہلے محمد کا جھوٹا اس کے حلق سے نیچے اتارا ہے۔ یہ رب کی شان کریمی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں بھائیو، یہ اتنا بڑا میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ آج بھی ہر بندہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ میں زمزم پر گفتگو شروع کروں، بات بڑی لمبی اور طویل ہو سکتی ہے، اس کے فضائل و کمالات ختم نہیں ہو سکتے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا زمزم ماء لما شرب، زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ اس مقصد میں انسان کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آج میں حیران ہوتا ہوں یار، کوئی حج عمرے پہ چلا جائے نا، واپس آ کر اگر ہمیں زمزم کی شیشی دے دے ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ فلانے کے لیے گھڑی لائے ہو، فلانے کے لیے موبائل لائے ہو، فلانے کے لیے کپڑوں کا جوڑا لائے ہو، میرے لیے صرف زمزم بچا تھا۔ اور ظالموں تم نے بڑی ناقدری کی محمد کریم کے جھوٹے کی، ساری کائنات کی دولتیں ایک طرف، حضور نبی کریم کے جھوٹا اس کا ایک گھونٹ ایک طرف ہے۔ اللہ کی قسم میرا ایمان ہے، زمزم کے چند قطرے پانی کے کولر میں ڈال دو، ایک شیشی پانی کی ٹینکی میں ڈال دو، اللہ ساری کو بابرکت بنا دیا کرو۔ فخر کیا کرو، تبرک سمجھ کے استعمال کیا کرو، ناز کیا کرو، شکریہ۔ میں نے اپنے پاکستان میں کئی لوگ ایسے دیکھے جو رہتے ساری زندگی یہاں ہیں، صبح و شام خود بھی اور اپنے بچوں کو پانی پلانے کے لیے سعودی عرب سے زمزم منگواتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مشروب انہیں اچھا نہیں لگتا۔ ایسے قدردان بھی ہیں، اللہ ہمیں بھی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آگے چلتا ہوں، کتنے ہو گئے بھائی؟ ظاہر بولو کتنے ہو گئے؟ 5۔ اب توجہ کرنا، میں مدعے کی جانب آ رہا ہوں۔ چھٹا معجزہ جس کو آج بھی ہر بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، 14.25 صدیاں گزرنے کے بعد اسے رب کا قرآن کہتے ہیں۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ رب کا، اچھی بولو رب کا۔ اب قرآن کیسا معجزہ ہے؟ اس پر قرآن و سنت سے دلائل دیے جا سکتے،
علمی دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن اب اس کا وقت نہیں، میں تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا، ہو سکتا ہے آپ کے اوپر سے گزر جائیں۔ میں عام فہم مثالیں پیش کروں گا، میرا یہاں بیٹھا ہوا عام سے عام بندہ بھی یقیناً اس کا دل گواہی دے گا کہ واقعتاً قرآن آج بھی معجزہ ہے۔ میں عام فہم چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کا قرآن جیتا جاگتا زندہ معجزہ ہے۔ پہلی مثال سنیے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ رب کہتا ہے کہ میرے قرآن میں تاثیر ہے، جو بندہ قرآن کو دل سے پڑھے یا سنے ہو نہیں سکتا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے۔ بڑا غور کر رہا ہے اس بات پر۔ آج بھی کوئی مسلمان رب کے قرآن کو دل سے پڑھے یا سنے ہو نہیں سکتا اس کی آنکھیں نم نہ ہو جائیں، آج بھی زندہ معجزہ ہے۔ کیسے؟ ہمارے ایک برادر اسلامی ملک ہے مصر، مصر کے سابق صدر گزرے ہیں، جمال عبد الناصر ان کا نام تھا۔ جمال عبد الناصر نے اپنا ایک عجیب واقعہ نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں میرے دور صدارت میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں تمام دنیا کے صدور کو بلایا گیا، مجھے بھی دعوت ملی، میں بھی چلا گیا۔ تو میرے دل میں اچانک خیال آیا، آپ جانتے ہیں کہ مصر والے قرآن پڑھنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ علماء فرماتے ہیں قرآن اترا اہل عرب پر، پڑھنے کا حق ادا کیا اہل مصر نے، اور سمجھ کر پھیلانے کا حق ادا کیا ہندوستان پاکستان کے علماء نے۔ اب یہ تینوں جملے اپنی جگہ مستقل تقریر ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اترا عرب والوں پر اور پڑھنے کا حق کس نے ادا کیا؟ مصر میں آج بھی قرآن کا بڑا ذوق ہے۔ عام نوجوان مصر کے کالج یونیورسٹی کے داڑیاں نہیں ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، لیکن جہاں بھی چار دوست اکٹھے ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی ذوق ہے۔ جب کالج یونیورسٹی والوں کا یہ ذوق ہے تو پھر بتائیے دینداروں کا کتنا ذوق ہوگا قرآن پڑھنے کا۔ اللہ میری قوم کے نوجوانوں کو یہ ذوق نصیب فرما دے، یہ قرآن کا لطف اور مزہ لینے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو قاری عبد الباسط عالم اسلام کے مشہور قراء میں سے آج بھی دنیا تلاوت سنتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ مصر کے تھے، اس وقت زندہ تھے۔ جمال عبد الناصر کہنے لگے، میں نے قاری صاحب کو کہا جی چلیں آپ بھی میرے ساتھ اس سفر میں۔ قاری صاحب بھی تیار ہو گئے، ہم پہنچے 3 روزہ کانفرنس، 3 دن کی کانفرنس میں۔ ایک دن کانفرنس کے دوران چائے کا وقفہ ہوا تو سارے چائے پینے لگے، آپس میں گپ شپ ہونے لگی۔ اس گپ شپ کے دوران جمال عبد الناصر کہتے ہیں میں نے کہا یار موقع بڑا اچھا ہے، اب تیر نشانے پہ لگانا چاہیے۔ تو میں نے سب صدور کو کہا، میں نے کہا بھی میرے ساتھ ایک ساتھی ہیں میرے، یہ آپ کو کچھ سنانا چاہتے ہیں، آپ بڑے غور سے سنیے گا، مزہ نہ آیا کہ پیسے واپس۔ یہ جملہ چیلنج کے لیے بولا جاتا ہے نا جناب، سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو متوجہ کر لیں۔ میں نے یہ تو نہیں بولا کہ وہی قرآن سنائیں گے تمہیں، میں نے کہا یہ کافر ہیں، یہ کیا جانے قرآن کیا ہے۔ میں نے کہا بس تمہیں کچھ سنانا چاہتے، سنو، لطف آئے گا آپ کو بڑا۔ جب یہ بولا نا تو سب کو بڑا سسپینس اور تجسس ہوا کہ بھئی اتنا دعویٰ کر رہا ہے یہ بندہ، سنے پتہ نہیں کیا چیز ہے، کیا سنانا چاہ رہے ہیں۔ سب متوجہ ہوئے تو کہنے لگے، میں نے اشارہ کیا قاری صاحب کو، میں نے کہا قاری صاحب لو شروع ہو جاؤ آج۔ قاری صاحب نے اپنے ہاتھ کانوں پر رکھے، آنکھیں بند کی اور اپنے لہن داودی میں قرآن میں ڈوب کر سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ جملے سننا ہے آپ خدا کی قسم۔ جمال عبد الناصر کہتا ہے قاری صاحب سورہ رحمان پڑھ رہے تھے، میں ان کافروں کے چہرے پڑھ رہا تھا۔ کہنے لگا مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم، قرآن پر ایمان تو پہلے بھی میرا تھا، اس دن اور پکا ہو گیا کہ میں نے دیکھا کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس میں آنسو نہ بہ رہے۔ میں نے کہا مولا میں تیرے قرآن کے اعجاز پہ قربان کیوں نہ جاؤں؟ یہ کافر ہیں، مسلمان نہیں، یہ غیر مسلم ہیں، قرآن کی زبان نہیں جانتے، ترجمہ نہیں جانتے، انہیں نہیں پتا جو پڑھا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، بغیر سمجھے اور ایمان کے بھی سن رہے ہیں، ہر آنکھ بہتی چلی جا رہی ہے۔ مانو قرآن زندہ معجزہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ معجزہ ہے یا نہیں؟ اچھا یہ الفاظ بھی قرآن کے اثر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ بولو سارے بولو۔ ایک دفعہ ایک خشکا سا بندہ میرے متھے لگ گیا۔ خشکا سمجھتے ہیں نا جناب؟ اب یہ موضوع نہیں ہے، بات میری دائیں بائیں نہ نکل جائے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی، بس ایک چھوٹا سا اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔
کہنے لگا کہ جو تمہارے پاس مولویوں کے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی بیمار ہوں ادھر درد ہے یہ تکلیف ہے اور تم مولوی کچھ پڑھتے ہو ان پر پھونک مارتے ہو کہتے ہو جی شفا مل گئی بندہ ٹھیک ہو گیا جناب یہ الفاظ میں کوئی اثر نہیں ہے الفاظ میں کوئی جان نہیں ہے الفاظ میں کوئی تاثیر نہیں ہے یہ صرف تم مولویوں نے اپنی دکانداری چمکائی ہوئی ہے سمجھ آئیے میری بات تم مولویوں نے کیا چمکائی ہوئی ہے دکان تمہاری روزی روٹی چلتی ہے اسی سے اس کو دم ڈالا اس کو دم ڈالا اس کو دم ڈالا لفظوں میں کہے کی تاثیر ہے بابا الفاظ میں کون سا کمال ہے کہ تم الفاظ پڑھ کے اگلے پہ پھونک مارتے ہو کہتے ہو فلاں بندہ ٹھیک ہو گیا فلاں کو شفا مل گئی تو ہر بندہ اپنی فیلڈ کا کیا ہوتا ہے ڈاکٹر اپنی فیلڈ کا کیا ہوتا ہے تو جب ڈاکٹر کے پاس وہ مریض جائے نا وہ لمبی چوڑی ہسٹری اور سوال نہیں پوچھتا وہ کہتا ہے منہ کھول تے زبان کٹ کہتا نہیں کہتا پھر وہ بیٹری لگا کے ٹارچ لگا کے اس کی زبان دیکھتا ہے نا تو سارا اندر کا الٹرا ساؤنڈ کر لیتا ہے کہ جناب کیا مسئلہ ہے لمبی چوڑی بحث نہیں ہماری بھی اپنی فیلڈ ہے ہمارے پاس بھی جب کوئی بندہ آ کے منہ کھول کے زبان چلاتا ہے ہم بھی سمجھ جاتے ہیں وہ بولو نا ہم بھی سمجھ جاتے ہیں کس قسم کا مریض ہے اور کون سا مرض لگا ہوا ہے سمجھ آ رہی نہیں آ رہی کون سے جراثیم پنپ رہے ہیں ہر بندے کی اپنی فیلڈ ہے تو میں بھی پہنچ گیا کہ صاحب کون ہے اور کہاں کے ڈسے ہوئے کہاں سے مسٹیک لگی ہے میں نے کہا ان کو ایسے نہیں سمجھ آنے والی جب وہ سوال کر کے چپ کی نا اس نے تو بھری محفل میں نے کہا اٹھ جا دفع ہو جا نکل جا یہاں سے باہر میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا اتنے سخت جملے جب میں نے بولے نا تو آدھا مکہ میرا منہ دیکھ رہا ہے یار میں نے سوال کیا ہے مولوی صاحب کو ہو کیا گیا مجھے کہنے لگا مولوی صاحب جواب نہیں دینا نہ دو کم از کم بےزتی تو نہ کرو یار اخلاق سے میری بات تو نہ کرو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اٹھ جا دفع ہو جا تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا یہ کون سا طریقہ ہے جواب دینے کا آپ کے ساتھ یہ لفظ زیب نہیں دیتے آپ نے ایسا کیوں بولا میں نے کہا میں نے بھی الفاظ ہی بولے ہیں تجھے ڈنڈا تو نہیں مارا ہے نہیں سمجھ آئی آپ میں نے بھی کیا بولے ہیں الفاظ ہی بولے ہیں ڈنڈا تو نہیں مارا میں نے کہا مجھ گناہگار کے لفظوں میں اثر ہے تو پروردگار کے کلام میں اثر کیوں نہیں مانتا صحیح ہے یا غلط ہے بولو اثر ہے یقیناً آپ میں اس دنیا میں کوئی میرا بھائی ڈاکٹر بیٹھا ہو اگر یا نہیں بھی ہے تو کم از کم اتنی بات سمجھیں گے آپ یہ آپ جائیں نا آج کل جدید دور میں بھی اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اسپتالوں میں جائیں تو ڈاکٹروں نے ایک طریقہ علاج متعارف کروایا ہے جسے وہ تھراپی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تھراپی مختلف امراض کی مختلف کیا کراتے ہیں تھراپیاں کرواتے ہیں ایکسرسائز کرواتے ہیں مشقیں کرواتے ہیں دوائیوں کے علاوہ ایک تو ہے نا دوائی کے ساتھ علاج وہ تو ہے اس کے ساتھ وہ کیا کرواتے ہیں مختلف قسم کی تھراپیاں کرواتے ہیں تاکہ اس سے بھی مریض کو کیا ہو افاقہ ہو تمام امراض بھی دل کا مرض جو ہوتا ہے نا یہ بڑا ذرا سیریس ہوتا ہے سمجھ آ رہی نہیں آ رہی تو ڈاکٹروں نے کہا یار کئی دفعہ ہمارے پاس مریض آئے ہم نے دوائی دی دل کی مگر معاملہ کنٹرول نہیں ہوا خطرناک بات ہوتی ہے تو کسی نے مشورہ دیا ڈاکٹر کو کہا جناب آپ ایسا کریں گورے انگریز کی گولی میں اگر اثر ہو سکتا ہے تو کائنات کے خالق کی بات میں کلام میں اثر کیوں نہیں ہو سکتا تم گورے انگریز کی گولی پر اعتماد کر کے مریض کو دیتے ہو شفا ملے گی رب کے کلام پر بھی تو تجربہ کر کے دیکھو انشاءاللہ اس سے پہلے شفا ملے گی ہمارا ڈسپلین پر ایمان ہے لیکن رب کے کلام پر ایمان اور یقین نہیں ہے مسئلہ سارا یقین کا ہوتا ہے خیر انہوں نے کہا کیا کرے کہا اگر گورے انگریز کی گولی دل کے ظاہر پر اثر کر کے شفا دیتی ہے تو رب کا کلام بھی اس دل کی دنیا بدلنے میں اپنا اثر اور اپنا ثانی نہیں رکھتا جناب یہ بھی اثر کرے گا اس دل پر دل کی دنیا بدلے گی تو انہوں نے کیا کیا آئی سی یو کے اندر ایک دل کے مریض کو لٹایا تمام ٹوٹیاں لگائی سکرین پر مکمل اس کا دل کا اندر کا وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اور قاریۃ الباسط کی تلاوت انہوں نے آئی سی یو وارڈ کے اندر چلا دی سورہ رحمان کی تلاوت کہنے لگے خدا کی قسم ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جو سورہ رحمان کی تلاوت آگے جا رہی تھی ویسے ویسے مریض کا مرض نیچے چلا آ رہا تھا نعرہ تکبیر
دست ختم نبوت، عصمت قرآن. کہنے لگے وہ تجربہ کامیاب ہوا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی. اور آج جاؤ پورے پاکستان میں چکر لگا لو، دل کے تمام بڑے ہسپتالوں میں آئی سی یو وارڈ کے اندر سورہ رحمان بطور تھراپی کے دل کے مریضوں کو سنائی جاتی ہے اور انہیں شفا ملتی چلی جاتی ہے. ہر بڑے ہسپتال میں اس کو باقاعدہ نام دیا گیا قرآنک تھراپی. کیا نام دیا گیا؟ قرآنک تھراپی. اللہ ہمیں بھی اس قرآن سے شفا یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی ظاہری بیماریوں سے بھی شفا دیتا ہے اور باطنی بیماریوں سے بھی کیا دیتا ہے؟ شفا دیتا ہے. بتائیے یہ زندہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آگے چلیے ذرا توجہ، میرا وقت کم ہے. پنڈی میں میرا بھی چھوٹا سا مدرسہ ہے، تقریباً کوئی 500 بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں. لیکن ایک بات بڑی قابل غور ہے، آپ کے ہاں بھی یہ ماشاءاللہ بچے پڑھتے ہیں، بعض بچے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک دعوت دے کے جا رہا ہوں، آپ تجربہ کرنا کبھی. میں نے کئی دفعہ مدرسے میں نوٹ کیا کہ بعض بچے بہت چھوٹے ہیں، 5 سال 6 سال 7 سال عمر چھوٹے، اتنی عمر کے بچے، اتنے معصوم بچے. حالانکہ وہ محلے میں سے اٹھ کے آتے ہیں پڑھنے، کسی کا گھر ادھر کسی کا ادھر، اسی محلے سے اٹھ کے آتے ہیں پڑھنے. میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا. میں نے کہا بیٹا ادھر آؤ، تمہیں اپنے گھر کا ایڈریس پتہ یاد ہے پورا؟ مجھے پتہ بتا سکتے ہو اپنے گھر کا پورا؟ آپ یقین کریں وہ اتنے معصوم بچے ہیں کہ اپنے گھر کا پتہ 2 لائنوں کا انہیں زبانی یاد نہیں. کئی دفعہ میں نے بچوں سے پوچھا، مجھے نہیں بتا سکا کوئی چھوٹا بچہ کہ میرے گھر کا مکمل ایڈریس یہ ہے. میں نے تجربہ کیا اور ہر دفعہ میری آنکھوں میں آنسو آئے. مولا میں تیرے قرآن کی عظمت پہ قربان کیوں نہ جاؤں. جس بچے کو اپنے گھر کے 2 لائنوں کا ایڈریس نہیں یاد، الحم سے والناس تک تیرا پورا کلام اپنے سینے میں زبانی یاد کیے بیٹھا. یہ قرآن کا زندہ معجزہ نہیں ہے تو بولو اور کیا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کون سی بولو سارے. نمبر 3 سارے سننا ذرا. ہمارے بزرگ فرمانے لگے کہ میں ایک سکھوں کے گردوارے میں چلا گیا، سکھوں کی عبادت کا گردوارہ. تو سکھوں کا ایک بڑا عالم تھا، وہ مجھے ملا وہاں پر. وہ کہنے لگا، بڑے فخر سے کہنے لگا کہ مولوی صاحب ہمارا یہ جو گردوارہ ہے نا، اس میں روزانہ گرنتھ کی تلاوت ہوتی ہے. گرنتھ ان کی مذہبی کتاب ہے. روزانہ ہمارے گردوارے میں کیا ہوتی ہے؟ گرنتھ پڑھی جاتی ہے. یہاں بڑا فخر کر رہا تھا. میں نے کہا بابو جی، گرو جی، آپ کے اسی گردوارے میں پڑھی جاتی ہے؟ اس شہر کے تمام گردواروں میں پڑھی جاتی ہے. کہنے لگے جی تمام کا تو مجھے نہیں پتا، اس میں پڑھی جاتی ہے. اور بڑا فخر کر رہا. تو میں دل میں ہنس پڑا. میں نے کہا اس بے وقوف کو کیا پتا قرآن کے عاشقوں کا. کوئی کا بندہ اس گردوارے میں آ کے گرنتھ پڑھ دیتا ہے تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے، بڑا فخر کر کے بتا رہا ہے. میں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں قرآن کے عاشقوں کا حال، قرآن کی تلاوت کیسے ہوتی ہے. توجہ، یہاں یہ ہمارے بزرگ تشریف فرما ہے علماء کرام، یہ میری بات کی تصدیق فرمائیں گے کہ حضرت جی ایک بچہ حافظ قرآن 20 منٹ میں ایک پارہ پڑھ لیتا ہے. کیوں نہیں؟ 20 منٹ میں حافظ قرآن بچہ ایک پارہ آرام سے پڑھ لیتا ہے. تو گھنٹے میں کتنا پڑھ لیں؟ گھنٹے میں کتنے پارے پڑھ لیے؟ 3 پارے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کبھی مدرسے میں آئے آپ دیکھیں یہ جو حفظ میں بچے پڑھتے ہیں نا، ان کی پڑھائی کا شیڈول بڑا ٹائٹ ہوتا ہے. فجر کے بعد سے یہ شروع ہوتے ہیں اور عشاء تک مسلسل، بلکہ عشاء کے بعد تک بھی. اگر میں اوسطاً بھی ان کی ٹائم ایوریج نکالوں تو میرے خیال میں نمازوں کے اور کھانے کے اور آرام کے وقفے نکال کر بھی روزانہ ان کی پڑھائی کا دورانیہ 10 گھنٹے بنتا ہے. کیوں نہیں؟ کتنے گھنٹے بنتا ہے؟ تو اگر 1 گھنٹے میں 3 پارے پڑھے تو 10 گھنٹے میں کتنا پڑھا؟ بولو نا، کتنا پڑھا؟ 30 پارے. اور یہاں اس مدرسے میں کتنے بچے پڑھ رہے تھے؟ یہ اس میں 35 بچے. چلو 35 شمار کر لیں. 35 بچے آپ کی اس بستی کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو روز کتنے قرآن پڑھے؟ 35. سارے نہیں بول رہے جی، بولو. ایک مدرسے میں 35. اس پورے اپنے روٹ کے شمار کرو مدرسے، اس پورے ضلع کے شمار کرو مدرسے، پورے صوبے کے شمار کرو مدرسے، پورے ملک کے شمار کرو مدرسے، جہاں ایک مدرسے میں کئی ہزار طالب علم پڑھتے ہیں. اگر ایک چھوٹے سے مدرسے میں صبح سے شام تک مجموعی طور پر
پر 35 قرآن ختم ہوتے ہیں. خدا کی قسم تم کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جاؤ, صرف پاکستان میں روزانہ خدا کے قرآن کی کتنی تلاوت ہوتی ہے, تمہارا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا. تم قرآن کی تلاوت کو شمار نہیں کر سکتے. روئے زمین پر قرآن کے علاوہ کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ رب کے قرآن کا زندہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں اس پر بھی باتیں شروع کروں تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کیسے کیسے اور کہاں کہاں پر ہو رہی ہے. میں چھوٹے چھوٹے اشارے کر رہا ہوں. آگے چلیے, ایک اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں. موجودہ مہنگائی کی جو لہر آئی ہے اس نے سب کی بس کرا دی نہیں کرا دی؟ اور بولو اچھے اچھے ہاتھ کھڑے کر کے خدا کی قسم, بڑے بڑے کاروباری لوگ, ان کی عام لوگوں کو تو چھوڑ دیں آپ, کاروباری لوگ, کروڑ پتی بندے, فیکٹریوں ملوں کے مالک فیکٹریاں بند کر کے پاکستان چھوڑ کر چلے گئے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو. اس عرصے میں کورونا سے لے کر ابھی تک جو چل رہا ہے سلسلہ ہمارا پچھلے یہ 4-5 سال آپ سب کو مجموعی طور پر دیکھیں, اس عرصے میں فیکٹریاں بند ہوئی, ملیں بند ہوئی, کارخانے بند ہوئے, لوگوں نے بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشیاں کی, بچوں کو مار دیا, نہروں میں پھینک دیا, پاکستان چھوڑ کر ملک سے باہر چلے گئے, کہنے کہ پاکستان میں گزارا نہیں. لاکھوں کروڑوں پتی بندے رو رہے ہیں, کہتے ہیں لاکھوں کماتے ہیں, گزارا پھر بھی نہیں ہوتا, اتنی مہنگائی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہر بندہ رو رہا ہے. تو ایمان سے بتاؤ, اس مہنگائی میں جہاں ملوں والے ہائے ہائے کر رہے ہیں تو مدرسے والوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ایک منٹ کے لیے ذرا سوچیں. میں پہلے بھی بتاؤں, کورونا سے پہلے چیک کر لیں, ہمارے ہاں مالی اعتبار سے سب سے کمزور شعبہ کون سا ہے؟ مسجد اور مدرسہ. صحیح ہے یا غلط؟ وہ بولو نا. پہلے بھی بیچارے برائے نام سے بس دھکا لگا رہے ہیں اپنے نظام کو. کیا تنخواہ ہے کہ امام کی 12,000 15,000, اس سے زیادہ تو شاید ہی کوئی دیتا ہو بابا. اس زمانے میں یہ جو تنخواہ ہے 12-15,000, کورونا سے پہلے بھی یہی حال تھا, اور اب تو بیچارے اور رگڑے کھا چکے ہیں ہر چیز. اچھا بھائی, عام بندوں کو آپ دیکھیں نا, اس مہنگائی میں سب سے زیادہ متاثر مسجد اور مدرسہ ہوا ہے, سب سے زیادہ متاثر. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ عام بندوں سے کہو بابا مسجد مدرسے میں تعاون کیا کرو, کہتے ہیں جناب مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, بچوں کی دال روٹی پوری کریں یا مسجد مدرسے سے تعاون کریں, نہیں ہے گنجائش. یہ عجیب بہانہ تم نے بنا لیا. مجھے بتاؤ, اس مہنگائی میں کوئی ایک بندہ کھڑا کر دے ہاتھ اور کہے مہنگائی کی وجہ سے میں نے سگریٹ پینا چھوڑ دی. بولو, کبھی سنا آپ نے؟ سگریٹ وہ روزانہ پیتا ہے, نہیں چھوڑے مہنگائی کی وجہ سے. سگریٹ والا سگریٹ پیتا ہے, نسوار والا نسوار کھاتا ہے, پان والا پان کھاتا ہے, اور نیٹ والا نیٹ چلا رہا ہے, کیبل والا کیبل دیکھ رہا ہے. عیاشیاں بدماشیاں ساری عروج پر ہیں. شادیوں میں کنجر میراثی اسی طرح ناچ رہے ہیں, نوٹوں کی دھتیاں ان پر اسی طرح پھینکی جا رہی ہیں. کوئی ایک کام مجھے بتاؤ تو مہنگائی کی وجہ سے تم نے چھوڑا ہو. ساری عیاشیاں بدماشیاں مہنگائی کے باوجود چل رہی ہیں. اگر روکا تو ہم نے خدا کے گھر میں وہ 10-20 جو پہلے دیتے تھے وہ دینا چھوڑ دیا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ گویا مدرسے اس عرصے میں اور زیادہ تنگدستی کا شکار ہوئے. تو پھر عقل کیا کہتی ہے کہ ان حالات میں سب سے پہلے کس کو بند ہونا چاہیے تھا؟ بولو نا یار ایمان سے, خوشی بولو. سب سے پہلے مدرسوں کو تالے لگتے, سب سے پہلے مولوی صاحب خودکشی کرتے, سب سے پہلے پاکستان چھوڑنے کی نوبت آتی تو مولوی بوریے بستر اٹھا کے پاکستان سے ہجرت کرتے کہ سب سے زیادہ تو ان غریبوں کی زندگی تنگ ہوئی ہے جناب, سب سے زیادہ متاثر تو یہ ہوئے ہیں. لیکن میں کھلی دعوت دیتا ہوں, جاؤ, مارکیٹیں بند ہوئی ہیں, دکانیں بند ہوئی ہیں, فیکٹریاں بند ہوئی ہیں, ملیں بند ہوئی ہیں, بڑے بڑے سرمایہ داروں نے پاکستان چھوڑا ہے. چیلنج کرتا ہوں, کراچی سے لے کر پشاور تک پھر کے دیکھ لو, ایک مدرسہ مہنگائی کی وجہ سے بند ہوا ہو, میرا گریبان پکڑ لینا. کسی مولوی نے اپنی ڈیوٹی دینے سے انکار کیا ہو کہ جناب میری تنخواہ بڑھاؤ ورنہ اگلا جمعہ نہیں پڑھاؤں گا. تمہارے ہر سال بجٹ پیش ہوتا نہیں ہوتا, ہر سال کے بجٹ میں تمہاری تنخواہیں بڑھتی ہیں, تمہارے الاؤنسز بڑھتے ہیں, تمہارے ٹی اے ڈی اے بڑھتے ہیں, حالانکہ تم پہلے بھی ہزاروں لاکھوں تنخواہیں لیتے ہو, اس کے باوجود مطالبہ کرتے ہو کہ مہنگائی ہو گئی ہے اضافہ کرو. ایک سال اضافہ نہ ہو, تم دفتر بند
بند کرتے ہو، تم کالج اسکول بند کرتے ہو، تم قلم چھوڑ ہڑتال کرتے ہو، تم تالے لگاتے ہو اداروں کو، تم سڑکوں پہ آ کے زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے ہو۔ چیلنج کرتا ہوں، بتاؤ یہ سفید داڑھیوں والے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، کبھی زندگی میں تم نے سنا ہو پاکستان کے کسی مولوی مدرسے والے نے مہنگائی کی وجہ سے تنگ آ کر مدرسہ بند کیا ہو، محلے کے نمازیوں کے سامنے جا کر احتجاج کیا ہو کہ میں بھی انسان ہوں، میرے بھی بیوی بچے ہیں، میرے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، 10-12 ہزار کون سی تنخواہ ہوتی ہے، تنخواہ بڑھاؤ ورنہ ہم مسجدوں میں نماز نہیں پڑھائیں گے، تمہارے جنازے نکاح نہیں پڑھائیں گے؟ کبھی تم نے سنا؟ نہیں سنا۔ لاکھوں کمانے والے بھی مہنگائی میں رو رہے ہیں، چند ہزار روپے لے کر مولوی اپنا کام پہلے سے زیادہ قوت اور شدت کے ساتھ کرتا چلا جا رہا ہے، مدرسے بند ہونے کے بجائے پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ 5 سال پہلے مدرسوں کی تعداد کم تھی، اب وہ تعداد کئی گنا آگے بڑھ چکی ہے، بند نہیں ہوئے۔ اتنے مشکل حالات میں مولوی اور مدرسے کا ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرنا یہ رب کے قرآن کا زندہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، عظمت قرآن۔ بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک مدرسہ تم نہیں دکھا سکتے جس کو تالا ایک دن کے لیے؟ میں نے دیکھے ایسے مدرسے، خدا کی قسم میں پورے ملک میں پھرتا ہوں، یہ میرے بزرگ تائید فرمائیں گے، میں نے دیکھے ایسے مدرسے کہ سینکڑوں بچے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، صبح صبح مؤتمن صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے بیٹا آج دن کے کھانے کے لیے مدرسے میں آٹا نہیں ہے، تم بھی روزہ رکھو میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ میں نے دیکھے خدا کی قسم ایسے مدرسے۔ جزاک توجہ چاہوں گا، بس میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہاں زندہ باد زندہ باد، دیکھو بزرگوں نے رستہ دکھایا، میں آ رہا ہوں اسی طرف، توجہ رکھنا بھی ہوگا۔ میں نے دیکھے ایسے مدرسے، میں خدا کے گھر میں کھڑا، ابھی چند دن پہلے یہاں اسلام آباد بدر موڑ کا علاقہ ہمارے قریب، وہاں ایک مدرسے کے اسی طرح سالانہ پروگرام تھا، تو میں اس میں شریک ہوا۔ جو مدرسے کے مؤتمن صاحب مدرسے کا تعارف کروانے لگے اور ضروریات بتانے لگے، تو کئی سارے بچے حافظ بنے اس مدرسے میں، جن کی دستار بندی ہوئی، اور انہی بچوں کے استاد قاری صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مؤتمن صاحب کہنے لگے جی قاری صاحب کو جنہوں نے آپ کے بچوں کی جیب میں جنت کے 10-10 ویزے ڈال دیے ہیں، حافظ قرآن بنایا، ان قاری صاحب کو ہم ٹوٹل 14,000 تنخواہ دیتے ہیں، جس میں سے 10,000 یہ مہینے کا کرایہ دے دیتے ہیں مکان کا۔ اس مہنگائی کے زمانے میں یہ قرآن پڑھانے والا قاری 4,000 میں اپنا اور اپنے بچوں کا گھر چلا رہا ہے۔ خدا کی قسم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو پڑا یا اللہ، کالجوں یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے اے ایپل بی بیبی سی کیٹ ڈی ڈاگ پڑھانے والے، الف انار بے بکری تے تختی تے ٹوپی پڑھانے والے، لاڈ میں کالے کا بےہودہ فرسودہ نظام تعلیم پڑھانے والے تو لاکھوں نے، اور الف اللہ بے بسم اللہ پڑھانے والے، ہمارے بچوں کے سینوں میں قرآن و سنت کا نور ڈالنے والے، ان کی انگلیاں پکڑ کر انہیں جنت کا رستہ دکھانے والے 10,000 اور 12,000 میں گزارا کریں، خدایا ہمارے ملک کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے جب ہمیں احساس تک نہیں ہے، بالکل پرواہ تک نہیں ہے۔ عجیب بات کرتے ہو تم، اللہ میری قوم کو احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری دن ہوتا ہے نا جب بچہ حافظ قرآن بن کر نکلتا ہے، پورا سال شکل بھی دکھاتے ہیں ماں باپ، آخری دن پھر عمومی بات کر رہا ہوں، آ جاتے ہیں اور پورے علاقے کی سب سے سستی دکان کے شکر پارے لے کر، مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں کیا رواج ہے، لیکن عموماً میں نے دیکھا ہے پورے علاقے کی سب سے سستی دکان کی وہ مٹھائی پرانی سی اٹھا کر ڈبہ لے کر مولوی صاحب پہ، قاری صاحب پہ، استاد پہ احسان چڑھاتے ہیں، اے لو جی مبارک ہوئے جناب۔ یارو یہ تم نے قدر کی ہے اللہ کے قرآن کی؟ خدا کی قسم یہ استاد مطالبہ نہیں کرتا کہ میں قرآن اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ تم مجھے ہدیے دو گے، تم تحفے دو گے، استاد کے دل میں قدم یہ سوال نہیں ہے، یہ لالچ نہیں ہے۔ لیکن اگر استاد مطالبہ نہیں کرتا، مدرسہ مطالبہ نہیں کرتا، تو کیا خیال ہے ہمیں بھی حیا نہیں کرنی چاہیے؟ میں آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں بات، ہمارے ملک کا ایک نامی گرامی بندہ، کروڑوں اربوں پتی، منی چینجر ہے، کاروبار کرتا ہے، رہتا اسلام آباد میں ہے، آبائی علاقہ اس کا چکوال ہے، ابھی 19 سال کی بات، میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا مولانا میرا بیٹا حافظ قرآن بنا ہے، میں بڑا خوش ہوں، میں اس موقع پر اپنے پورے علاقے کے لوگوں کی برادری کی بہت بڑی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس موقع پر آپ بیان کریں آ کر۔ میں نے کہا جی بہت اچھا، میں ضرور آؤں گا۔ میں جب اس کے ہاں پہنچا، واقعتاً ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے، جب میں بیان کر کے
فارغ ہوا نا تو بڑا غور کرنا، وہ بندہ مائک لے کر کھڑا ہوا، کہنے لگا بھائی آپ سب کا شکریہ، میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے میرے اب نارمل ہیں ذہنی طور پر ٹھیک نہیں، ایک میرا کوئی بچہ تھا، پہلے میں نے اس کو انگلش میڈیم میں پڑھایا، کالج کیمبرج آکسفورڈ میں او لیول میرا بچہ اتنے پائے کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، لیکن اکلوتا تھا، لاڈلا تھا، پیسے بھی بہت تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ میرا بچہ پٹڑی سے اتر گیا، غلط سوسائٹی کا شکار، میں راتوں کو اٹھ کر روتا، ٹکرے مارتا دیواروں سے، یا اللہ 2 پہلے پاگل ہیں، ایک جو بچہ تھا وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا، میرا کروڑوں اربوں کا بزنس ہے کون سنبھالے گا، میرے پیچھے پلے کچھ نہیں، میں پریشان۔ کسی بندے نے مجھے مشورہ دیا، دوست نے، اگر اپنے بچے کو بچانا چاہتا ہے تو اسے اس ادارے سے اٹھا کسی مدرسے میں داخل کروا دے، اپنے بچے کو اگر بچانا چاہتا ہے۔ بس مجھے اس کی بات دل کو لگ گئی، میں نے او لیول کے دوران ہی اسے اٹھایا بچے کو، اسلام آباد کے ایک مدرسے میں نے قرآن مجید کے لیے داخل کروا دیا۔ اس بچے کے استاد بھی وہی بیٹھے ہوئے تھے، قاری صاحب بھی، کہنے لگا یہ میرے بچے کے استاد بیٹھے ہیں یہاں پر، ان قاری صاحب کا میں جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے، خدا کی قسم میرا بچہ 1-1.5 سال میں انہوں نے ڈنگر سے انسان بنا دیا، اتنا فرما بردار، اتنا نیک، اتنا نمازی کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا، میرا دل بڑا ہو گیا، میرا خون بڑھ گیا، یا اللہ پھر سے میرا بچہ انسان بن گیا۔ کہنے لگا قاری صاحب میں ساری زندگی آپ کے جھوٹے دھو کر پیتا رہوں، میں آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ پھر آپ یقین کریں اس بندے نے قاری صاحب کو کھڑا کیا، سینے سے لگایا، 5 منٹ تک ان کا ماتھا چومتا رہا اور روتا رہا، ماتھا چومتا رہا، روتا رہا، قاری صاحب آپ میری نسلوں کے نوسل ہو، آپ نے میرے بچے کو اللہ رسول سے ملوا دیا، اس کے سینے میں رب کا قرآن ڈال دیا، میں نہیں آپ کا احسان چکا سکتا۔ 5 منٹ سارا مجمع رونے لگا جناب، ایک عجیب منظر بن گیا وہاں پر۔ پھر کہنے لگا قاری صاحب آپ نے میرے بچے کو جو قرآن کی دولت دی ہے نا، میں ساری اپنی دولت بھی آپ کے نام کر دوں پھر بھی احسان نہیں چکا سکتا، بس ایک چھوٹا سا ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے قبول کر لینا، ٹھکرا نہ دینا۔ پھر اسٹیج پہ کھڑے کھڑے اس نے قاری صاحب کو 35 لاکھ روپے کی 0 میٹر گاڑی کی چابی پیش کر دی، کہتا یہ کہ آپ کا احسان ہے قاری صاحب قبول کر لو، ورنہ میں بہت جو ہے وہ پریشان ہو جاؤں گا۔ ایسے قدردان بھی ہیں بابا، یہ 2 انتہائیں ہیں بابا، میں آپ سے گاڑی کا مطالبہ تو نہیں کرتا، لیکن یارو اتنا مطالبہ تو ضرور کرتا ہوں، خدا کی قسم اتنی بڑی آبادی، اتنا فیض اس کو پہنچے تو کم از کم یار ان کو اچھی تنخواہ تو ملنی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ہاں کیا تنخواہوں کا دستور ہے، لیکن عام طور پر مدارس میں یہ شعبہ بڑی قسم کرسی کا شکار ہے۔ کون کون نیت کرتا ہے آج کے بعد رب کے دیے ہوئے اس معجزے جسے قرآن کہتے ہیں، اس معجزے کی قدر کرے گا؟ کون کون تیار ہے؟ انشاءاللہ قدر کرو گے، انشاءاللہ تعاون کرو گے، یہ معجزہ اپنے بچوں کے سینوں میں ڈالو گے، ہر گھر میں بیٹا بیٹی حافظ قرآن عالم دین بناؤ گے، جان و مال سے ان اداروں کی چلانے والوں کی قدر محبت کرو گے انشاءاللہ، اسی سے ہمارے ملک کے حالات بھی سنوریں گے، ہمارے گھروں کے، ہماری دنیا اور آخرت کے حالات بھی سنوریں گے۔ یا زندہ ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔